ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर ट्रांजिशन आ रहा है, उसमें पाकिस्तान जो है अब 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री में शुमार होता है। अगर मैं पाकिस्तान की डिज़ास्टर प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो पाकिस्तान एनडीए में पाकिस्तान ने 1 ईयर कंप्लीट डिज़ास्टर कैलेंडर डेवलप किया हुआ है, जिसके अंदर समर के हैज़र्ड्स एंड विंटर हैज़र्ड्स की हमने 2 स्प्लिट्स किए हुए हैं। 6 मंथ्स हम समर के हैज़र्ड्स की प्रोफाइलिंग करते हैं, उनकी प्रोजेक्शंस एंड इम्पैक्ट बेस्ड एनालिसिस ऑफ 6 मंथ्स की जो प्रोजेक्शंस फॉर दी समर, और इसी तरह हम 6 मंथ्स की प्रोजेक्शंस और इम्पैक्ट बेस्ड एनालिसिस करते हैं फॉर द विंटर हैज़र्ड्स। दिसंबर के महीने में हमारी एनईओसी ने, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने कंटिन्यूसली वो इंडिकेटर्स पे काम करना शुरू कर दिया जिसके थ्रू हम आने वाले 6 महीनों के अंदर डिफरेंट जो कुदरती आफात हैं उनके बारे में हम प्रोजेक्शंस कर सकें। जैसा कि जनवरी और फरवरी के महीने में मामूल से कम बारिशें हुई और इसी तरह हमारे पास जो बर्फ़बारी भी मामूल से कम हुई, तो हमारी एनईओसी ने इसकी प्रोजेक्शंस की हुई थी। सिमिलरली मार्च और अप्रैल के महीने में ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर हमने काफ़ी एरेटिक बिहेवियर देखा, और अप्रैल के महीने में जिस तरह ग्लोबल प्रोजेक्शंस हमने देखी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मामूल से कहीं ज़्यादा बारिशें डिफरेंट ममालिक में हुई, जिसमें हमारा जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी कहीं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जिसको या टोरेंशियल रेन्स कहा जाता है, लोकलाइज फ्लडिंग जैसे खदशात हमने देखे। अभी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 6 मंथ्स की हैज़र्ड्स प्रोजेक्शंस की हुई हैं। हमारी टीम ने मार्च के महीने में हैज़र्ड जो हीट वेव की कंप्लीट एक गाइडलाइन डेवलप कर दी, और वो तमाम इंडिकेटर्स जिसके थ्रू हम हीट वेव की प्रोजेक्शंस बता सकते हैं कि किन किन एरियाज़ में लाइकली हीट वेव आ सकती है। जैसा कि हम इस वक्त हीट वेव के सेकेंड स्पेल में हैं जो कि 22 मई से 30 मई तक प्रिवेल करेगा, जिसमें स्पेसिफिकली जो पंजाब के सदर्न प्लेन्स हैं और सिमिलरली जो आपका सिंध का एरिया है और बलूचिस्तान की भी जो हिल टोरेंट्स सुलेमान रेंज के साथ उसका मोहम्मद डेरा मुला जमाली जैसे जो सिटीज़ हैं, ये भी इस वक्त हीट वेव की जद में हैं। एनयूसी ने एक कम्प्रीहेंसिव हीट वेव की एडवाइजरीज कंटिन्यूसली डिसेमिनेट एनडीए में कर रहा है, और साथ ही वो एंटिसिपेटरी एक्शंस जिसकी वजह से हम हीट वेव के एडवर्स इफेक्ट को मिटिगेट या कम कर सकें, तो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कंटिन्यूसली इन इंटरवेंशंस को देख रहा है। सिमिलरली जो अगर मैं आपको हैज़र्ड प्रोफाइल की बात करूं कि हीट वेव जो है अपने साथ बहुत सी कैस्केडिंग हैज़र्ड्स लाता है, क्योंकि जब हीट वेव की जैसे हीट वेव की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि 2 से 3 या 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अपनी मामूल के टेम्परेचर से किसी स्पेसिफिक एरिया में टेम्परेचर राइज हो जाता है, और वो फॉर 4 to 5 डेज अगर वो कंसेक्यूटिवली ऐसा टेम्परेचर प्रिवेल करे तो उस एरिया में हीट वेव आती है। और हीट वेव के साथ बहुत से लिंक कैस्केडेड हैज़र्ड्स जो है वो भी ट्रिगर होते हैं, पर्टिकुलरली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जिसको हम ईवल ट्विन ऑफ हीट वेव कहते हैं, ये भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि आपकी जो ग्लेशियर्स हैं इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। सिमिलरली हीट वेव की वजह से वाटर स्ट्रेस एक मेजर इशू है, जो क्योंकि एवेपोरेशन हीट वेव की वजह से ज़्यादा होती है, जो कंजम्पशन आपके पानी का है ड्यूरिंग द इंटेंस हीट, ये विंटर के सीज़न से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो कंजम्पशन ऑफ वाटर है जो फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि ड्यूरिंग इंटेंस हीट जो है हमारी स्वेटिंग या पसीने की वजह से इंसान डिहाइड्रेशन की तरफ जाता है, जिसके लिए कंटिन्यूसली हाइड्रेशन के लिए पानी का कंजम्पशन ज़्यादा है। सिमिलरली एवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से फसलों को पानी ज़्यादा दरकार होता है, तो हीट वेव की वजह से वाटर स्ट्रेस एक और बहुत बड़ा इशू है जो कि नॉर्मली मई एंड जून के महीने में हमारे पाकिस्तान में प्रिवेल करता है। सिमिलरली हीट वेव के साथ जो कहत साली या ड्राउट है, ये भी एक ऐसा डिज़ास्टर है जो कि बिल्कुल लिंक्ड है हीट वेव के साथ, क्योंकि लोकल मॉइस्चर की डिप्लीशन या कमी की वजह से और ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स की डिप्लीशन की वजह से, कमी की वजह से जो है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट जैसा एक फिनोमिना ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि हमारे अभी कुछ एरियाज पाकिस्तान के पर्टिकुलरली शर पार्क और सिबी जैकबाबाद,
ان ایریاز میں اس وقت مائلڈ ڈراؤٹ کی سچویشن پریویل کر رہی ہے. لیبر کی جو پوٹینشیل ہے, لیبر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے ڈیورنگ دی انٹینس ہیٹ ویو, کیونکہ فزیکل ایکزرشن زیادہ ہوتی ہے, تو جو لیبر کی پروڈکٹیوٹی کم ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی ایگریکلچرل ڈراؤٹ جیسا ایک فینومینا بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. سملرلی بہت سے کیسکیڈڈ ہیزرڈز ہیں جس پہ این ڈی ایم اے نے ایک کمپلیٹ کمپریہنسو انالیسس اور پروجیکشنز کی ہوئی ہیں. ہماری ٹیم نے ایون جتنے بھی ویدر ڈائنامکس ہیں, میٹرولوجیکل جس کو پیرامیٹرس کہتے ہیں, جس میں سے ٹمپریچر اور جو دوسرا ٹمپریچر اینڈ ایز ویل ایز پریسیپیٹیشن یا بارشوں کی جو پروجیکشنز ہیں, ہم نے 6 مہینوں کی پروجیکشنز این یو سی این ڈی ایم اے نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں. اور دی منتھ آف جولائی اینڈ اگست میں یہ گلوبل کلائمیٹ کی جو ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس بار پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشوں کا بھی امکان ہے اور معمول سے زیادہ ٹمپریچر کا بھی ہمارے پاس امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں, کیونکہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ہیٹ ویو ہوتی ہے تو جنگلات میں آگ لگنے کا بھی خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پر میں اپنے میڈیا کی تمام تر جو چینلز ہیں ان کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, ہمارے تمام تر ان لوگوں کو جو عموماً واک کرتے ہوئے سگریٹ پیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کہ برائے مہربانی احتیاط کیجیے, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. ابھی میں یہاں پر اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ پچھلے ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ آگ لگی, لیکن سی ڈی اے نے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے, تمام تر لوگوں نے مل کر جو ہے وہ کاوشوں کے ساتھ اس کو فوراً جو ہے بجھانے میں سکسیس حاصل کی. ایک دن جو ہے وہ پچھلے ہفتے والے دن جب آگ لگی اور اس میں رات کو 8 بجے آگ لگی اور تقریباً 12 سے 1 بجے کے درمیان میں وہ آگ جو ہے وہ بجھا دی گئی, اس میں سکسیس حاصل ہوئی. اور اسی طرح کل جو ہے وہ آگ لگی, لیکن فوراً اس پہ ریاکشن جو اس طرح سے کیا گیا کہ لوگوں نے فوراً اس میں ہمارے جو فائٹرز ہیں, فائر فائٹرز ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو بجھایا. سو اس کے اندر جہاں جہاں پر دیکھیں جو چیز ایک چیز چل رہی ہے ہیٹ ویو ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی جو احتیاط ہے, اور اگر ہم جتنی زیادہ احتیاط کا استعمال کریں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے چیزیں کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بار بار مختلف ٹی وی چینلز پہ اور ریڈیو کے فورم سے جو ہے ہم لوگ بار بار لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. ایک چیز بار بار آپ کو کہیں گے کہ کوشش کریں کہ اپنی جو گاڑیاں ہیں ان کو آپ جب بند کرتے ہیں اس میں لائٹر, پرفیوم, اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں. گاڑیوں کے شیشے بہت زیادہ نہیں, بالکل تھوڑے تھوڑے سے جو ہیں لائک 1 انچ اور 1.5 انچ آپ کھلے رکھیں تاکہ کسی قسم کا خدا نخواستہ حادثہ جو ہے وہ نہ ہو, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی اگر احتیاط کریں تو اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے. اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ جو مزدور بالخصوص طور پر جہاں کہیں کوئی مزدور کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ ان کو پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں, جو کہ ہماری طرف سے ایڈوائزری بھی ہے, لوگوں کو مختلف جگہوں پہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتی ہوں ملی جلی ایفرٹس جو سی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کام کرتی ہیں. اور ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے, میں نے جیسے پہلے بھی کہا, ابھی میں دوبارہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ارلی وارننگ سسٹم کا جو میکانزم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور میں پاکستان کا این ڈی ایم اے جو ہے وہ اس وقت دنیا کی بیسٹ آف دا بیسٹ ورلڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور یہی نہیں کہ صرف ہم پاکستان کو اس سے مستفید کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ہم ان کو بھی یہ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ 24/7 جو ہے اس پہ آبزرو بھی ہو رہا ہے اور یہ آپریشنل ہے, اور گاہے گاہے جو ہے وہاں ہر جگہ پر جو ہے وہ مطلع بھی کیا جا رہا ہے. تو میں بس صرف اس انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو آگاہی ہے اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ. تھوڑا سا اگر آپ پوچھ بول. دیکھیے کمپین چلانا نہیں چاہ رہے جی, کمپین جو ہے وہ چل چکی ہوئی ہے, اور اس طرح سے کہ تمام تر جو ٹی وی پروگرامز ہیں ان کے اوپر بھی بتایا جا رہا ہے, ریڈیوز کے تھرو بھی کہا جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کر کے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایڈوائزری ہے وہ این ڈی ایم اے کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے, ہم نے تمام تر صوبوں کو, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, وہاں پر بھی جو ہے وہ مطلع کر دیا گیا ہے, اور اسکولز وغیرہ میں بھی ہم اپنی تمام تر جو
منسٹریز ہیں ان کے تھرو بھی لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. تو کمپین کا سلسلہ جو ہے وہ آلریڈی جاری و ساری اور انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر بات کرنا, این ڈی ایم اے کے اندر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا, یہ بھی اسی ایک کمپین کا سلسلہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی حاصل ہو سکے. جی اچھا, میں ذرا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ادریس مسعود, ممبر ڈی آر آر این ڈی ایم اے. پیشگی اطلاع, پیشگی تیاری, پیشگی آگاہی اور پیشگی اقدامات ہماری بنیادی پالیسی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اور یہ جو نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس میں سارے سولوشن اینڈ ٹو اینڈ ہم کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر فور کاسٹنگ اور رسپانس اور ساری جو کمیونٹیز اویئرنیس ہے وہ سب کچھ اس میں, اسکول سیفٹی فریم ورک بھی ادھر امپلیمنٹ, ادھر اس سے ساری کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. اس ساری آگاہی میں آپ لوگوں کا بنیادی رول ہے. اور آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایڈوائزریز ہیں اس پہ نظر رکھیے. عوام سے بھی گزارش ہے. اور جی, جس طرح ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر پہلے 5 ممالک میں شامل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہیٹ ویو کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ جولائی اور اگست میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ جولائی اور اگست میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہیٹ ویو کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں معاون خصوصی نیوز کانفرنس کر رہی تھیں.